اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت ابو محمد خراسانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ایک خراسانی تاجر کا غلام بہت نیک و پارسا تھا۔ موسم حج میں جب حاجیوں کے قافلے حرمین جانے لگے تو اس نیک غلام کے دل میں بھی حاضری کی خواہش جوش مارنے لگی۔ اس نے مالک کے پاس جا کر حال دل سنایا اور حاضری کی اجازت طلب کی۔ بدبخت و گستاخ تاجر نے انکار کر دیا۔ تاجر نے کہا، اگر تم میرا ایک کام کرو تو میں اجازت دے دوں گا، ورنہ ہرگز اجازت نہ دوں گا۔ پکا وعدہ کرو کہ تم وہ کام کرو گے۔ غلام نے کہا، بتاؤ کیا کام ہے؟ بدبخت تاجر بولا، جب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جاؤ تو وہاں جا کر یہ کہنا، اے اللہ کے رسول، میرے آقا نے یہ پیغام بھجوایا ہے کہ میں آپ کے دونوں دوستوں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے بیزار ہوں۔ اگر میرا یہ پیغام پہنچانے کی حامی بھر لو تو میں تمہیں بخوشی اجازت دیتا ہوں۔ غلام کا بیان ہے کہ اپنے بدبخت مالک کی یہ گستاخانہ باتیں سن کر میں بہت غمگین ہو گیا۔ بظاہر تو میں نے ہاں کر دی، لیکن جو میرے دل میں تھا اللہ اسے بہتر جانتا ہے۔ بہرحال میں قافلے کے ہمراہ مدینہ منورہ دھڑکتے دل، لرزتے قدموں اور پرنم آنکھوں کے ساتھ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب بڑھنے لگا۔ قبر انور پر پہنچ کر میں نے سلام عرض کیا، پھر امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں سلام عرض کیا۔ مجھے اپنے بدبخت و گستاخ مالک کا پیغام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچانے سے بہت شرم آ رہی تھی، لہٰذا میں باز رہا اور مسجد نبوی میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین میں سو گیا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ قبر انور کی دیوار شق ہوئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چہرہ انور چمکاتے ہوئے باہر تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبز لباس زیب تن کیا ہوا تھا اور جس میں عطر سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ سارا ماحول مشک بار ہو گیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائیں جانب امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق اور بائیں جانب امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں انہوں نے بھی سبز لباس پہنا ہوا تھا۔ آپ نے میری طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا، اے عقل مند شخص، تو نے اپنے مالک کا پیغام ہم تک کیوں نہیں پہنچایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیبت اور رعب و دبدبہ اتنا تھا کہ میں نے سر جھکائے دست بستہ عرض کیا، میرے آقا، مجھے شرم آتی تھی کہ آپ کو آپ کے پہلو میں آرام فرما دوستوں کے متعلق اپنے بدبخت مالک کا گستاخانہ پیغام پہنچاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے خوش بخت، انشاءاللہ عز و جل تو حج کرنے کے بعد بخیر و عافیت خراسان واپس جائے گا۔ جب تو اپنے مالک کے پاس پہنچے تو کہنا، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کا رسول اس سے بیزار ہیں جو صدیق و فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے بیزار ہے۔ پھر فرمایا، جان لے جب تو وہاں پہنچے گا تو چوتھے دن وہ مر جائے گا، مرنے سے پہلے اس کے منہ سے پیپ اور خون نکلے گا۔ کیا تو سمجھ گیا؟ میں نے عرض کی، میرے آقا، میں خوب سمجھ گیا۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے گئے اور میں بیدار ہو گیا۔ پھر میں نے حج کیا اور واپس خراسان آ گیا۔ میرے بدبخت مالک نے 2 دن تک مجھ سے کوئی بات نہ کی۔ تیسرے دن پوچھنے لگا، میرا پیغام پہنچایا یا نہیں؟ میں نے کہا، میں نے تمہارا کام پورا کر دیا۔ تو اس نے کہا، وہاں سے کیا جواب ملا؟ میں نے کہا، اگر وہاں سے ملا ہوا پیغام نہ سنو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ کہنے لگا، نہیں، مجھے بتاؤ تمہارے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا؟
میں نے واقعہ سنانا شروع کیا جب میں نے یہ بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے مالک سے کہہ دینا کہ اللہ اور رسول اس سے بیزار ہیں جو میرے دونوں دوستوں صدیق و فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیزار ہے۔ تو میری بات سن کر وہ بدبخت و نامراد قہقہے مار کر ہنسنے لگا، پھر اس طرح بکواس کی، ہم ان سے بیزار ہیں اور وہ ہم سے بیزار ہو گئے، اب ہم سکون سے رہیں گے۔ اس بدبخت کی یہ بات سن کر میں نے دل میں کہا، اے اللہ کے دشمن، جلد ہی تو اپنے انجام کو پہنچنے والا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے عین مطابق چوتھے دن اس بدبخت کے چہرے پر گندے پھوڑے نکل آئے اور اس کے منہ سے پیپ اور خون بہنے لگا۔ بالآخر ظہر کی نماز سے قبل وہ گستاخ و نامراد بڑی ذلت آمیز اور عبرت ناک موت مر گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گستاخ کا انجام۔ قاضی ابو طیب رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، ہم جامع منصور میں ایک حلقے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک خراسانی نوجوان آیا تو اس نے جانوروں کے تھنوں میں دودھ روکنے کے مسئلے کے متعلق سوال کیا اور دلیل کا مطالبہ کیا، تو ایک استدلال کرنے والے نے اس مسئلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ حدیث پیش کی تو وہ خبیث نوجوان بولا، ابو ہریرہ کی حدیث مقبول نہیں ہے۔ قاضی ابو طیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس نوجوان نے ابھی اپنی بات پوری ہی نہیں کی تھی کہ اتنے میں جامع مسجد کی چھت سے ایک بہت بڑا سانپ گر پڑا تو لوگ بھاگنے لگے اور وہ نوجوان بھی اس سانپ کے آگے بھاگنے لگا، بعد میں یہ سانپ غائب ہو گیا۔ بعض سلف کا بیان ہے کہ میرا ایک ہمسایہ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے بہت کچھ گالیاں دیں، میری اور اس کی ہاتھا پائی بھی ہو گئی۔ آخر میں گہرے رنج و غم میں ڈوبا ہوا گھر پہنچا۔ میں نے غم کے مارے کھانا بھی نہیں کھایا اور سو گیا۔ رات کو خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی کہ فلاں آپ کے صحابہ کو گالیاں دیتا ہے۔ پوچھا کس کو؟ میں نے کہا حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے چھری دی کہ اسے ذبح کرو، چنانچہ میں نے چھری لی اور اسے لٹا کر خواب ہی میں ذبح کر دیا۔ میرا ہاتھ خون میں بھر گیا، میں نے چھری زمین پر ڈال دی اور زمین سے ہاتھ پوچھنے لگا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ سنا تو اس کے گھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کیسی چیخ و پکار ہے؟ لوگ بولے فلاں شخص اچانک مر گیا۔ صبح کو میں نے آ کر اسے دیکھا تو ذبح کی جگہ نشان موجود تھا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے صحابہ کو گالی دی اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔